الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور عمرہ کے ہیرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بحیثیت مسلمان کے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ کیوں یہ گفتگو ضروری ہے؟ اس لیے یہ گفتگو ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ نے ان کی سیرت کی گواہی دی۔ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کہ یاد کرو ابراہیم کو جنہوں نے اپنی بندگی کا حق پورا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر آزمایا کہ ویسے دوسرے انبیاء کو نہیں آزمایا، لیکن ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کی اس آزمائش میں وہ کامیاب اترے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا اور انہوں نے پورا کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے اعزاز بھی بخشا۔ کیا کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے ان کو انسانوں کا امام قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانوں کے امام ٹھہرے، کعبہ کے وہی فاؤنڈر ہیں، اللہ کے خلیل بنے اور 5 عزیمت والے رسولوں میں سے ایک ہیں۔ عزیمت والے رسول کون کون سے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عزیمت والے رسول کہلاتے ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیمت کی وجہ سے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو نمونہ بنائیں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، اور امت محمدیہ کو تاکید کی اپنی کتاب میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں بہترین نمونہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ ابراہیم کو آئیڈیل بنائیے، اور ہم سب کو امت محمدیہ کو یہ تاکید کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ۔ آخر کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے کہا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ ہیں، اور یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل بنانے کا حکم نہ دیا جاتا، اور ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ نہ ہوتی۔ آج دیکھیں حج کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ قربانی کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ کعبہ کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حجر اسود ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی ابراہیم علیہ السلام کی فیملی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے۔ آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جمرات و کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یادیں آج ہمارے بیچ میں تازہ ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جب ہم حج اور قربانی کے مناسک ادا کر رہے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ سب سے پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں سب سے پہلا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اسلام وراثتی مذہب نہیں ہے۔ وراثت میں زمین اور جائیداد ہم پاتے ہیں لیکن اسلام نہیں پاتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ خاندان مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان رہیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسلام از بائی چوائس ناٹ بائی چانس۔ اسلام اپنانے کا نام ہوتا ہے، چاند سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔
جس کی بنیاد پر ہمیں اسلام آسانی سے مل گیا، ورنہ اگر ہم اسلام کو فالو نہ کریں، اسلام کو نہ اپنائیں تو حقیقی معنوں میں ہم مسلمان نہیں رہیں گے، اور جو کوئی مسلم گھرانے میں نہیں پیدا ہوا اگر وہ اسلام کو اپناتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آزر کون تھا؟ بت گر تھا، بت فروش تھا، بت بناتا تھا، بت بیچا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے یہی خواب دیکھا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود موحدین کے امام ٹھہرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے۔ جو اسلام کو اپنائے گا، جو اسلام پر چلے گا، جو اسلام کو اپنی زندگی میں اتارے گا، حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ دوسرا سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ دعوت کا سب سے پہلے ذمہ دار ہمارا نوجوان ہے۔ نوجوانوں کو صحیح ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دعوت کا کام شروع کیا تھا عین جوانی کی عمر میں تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کی خبر لی تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بت اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں تو کیا کہا؟ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ہمارے معبودوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر میں لوگوں کی سدھار کا کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے نوجوانوں کو دعوت کے کام کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ 7 نوجوان تھے جو اسلام لائے تھے۔ بادشاہ وقت اس وقت ان کے خلاف ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال تک سلائے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر ہم دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی حفاظت کی تھی۔ اور خود ہمارے پاس نمونہ ہے نوجوانوں کا نمونہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کی عمر میں سپہ سالار بنتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کی عمر میں قرآن کو اکٹھا کرنے والے بنتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کی عمر میں اسلام کے ایمبیسڈر ثابت ہوتے ہیں اور سب سے پہلے مدینہ جا کر کے دعوت کا کام کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنتے ہیں جو نوجوان تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر میں حق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے، نوجوانوں کو دین کے لیے تیار کرنا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نوجوانوں کو دین کی خدمت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ عقیدے سے سمجھوتا کرنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر اگر عقیدے کے خلاف کچھ بات ہوتی ہے، عقیدے کے خلاف روش ہے، عقیدے کے خلاف کام ہوتا ہے تو بحیثیت مسلمان کے ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچیں ذرا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان تھا کہ باپ پروہت تھا، اسی گدی پر بیٹھ جاتے، عزت ملتی، ریسپیکٹ ملتا، لیکن بس اسی زمانے کے لیے وہ عزت تھی، اسی زمانے کے لیے وہ ریسپیکٹ تھا۔ آج تک ابراہیم علیہ السلام کو یاد نہ کیا جاتا۔ تو یاد رکھیں جو لوگ سماج سدھار کا کام کرتے ہیں، اپنے سماج کی اصلاح کا بیرہ اٹھاتے ہیں، بعد میں انہی کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے سدھار کا کام کیا، اپنے باپ کے پاس آئے، پیار سے، محبت سے، نہایت ہی نرمی سے اپنے باپ کو سمجھایا کہ ابو جان آپ
ایسی مورتی کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہو، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کیجیے، میری بات مان لیجیے، میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، شیطان کی بات مت مانیے، شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پیار سے، محبت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا تھا، لیکن باپ نے کجروی اختیار کی۔ باپ نے کہا لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ دو، اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو پتھر سے مار مار کر ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ اور قوم میں کئی طبقے تھے، کچھ لوگ تھے جو مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو بھی سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا دونوں کے دونوں کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی اگر تمہارے باپ دادا چوری کرتے تھے، تم بھی چوری کرنے لگ جاؤ تو چوری اچھی چیز نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ دادا شراب پیتے تھے، تم بھی شراب پیو تو شراب اچھی چیز نہیں ہوگی۔ تو اگر تمہارے باپ دادا مورتی پوجا کرتے تھے، تم بھی مورتی پوجا کرنے لگ جاؤ تو مورتی پوجا کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ اصل چیز یہ ہے کہ سچائی کی تلاش کی جائے۔ اگر باپ دادا سچے تھے، سچے راستے پر تھے تو اچھی بات ہے کہ باپ دادا کو فالو کیا جائے گا، لیکن اگر باپ دادا صحیح طریقے پر نہیں تھے تو وہ جیسے گمراہ تھے تم بھی گمراہی کے راستے پر جاؤ گے۔ آج بھی ہمارے سماج میں بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے غلط طریقے ہیں، ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ سماج ایسا کرتا آ رہا ہے، اور سماج کے خلاف نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا۔ شادی بیاہ کی رسموں کو دیکھیے، شادی بیاہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم غیر قوموں کی دیکھا دیکھی ان چیزوں کو فالو کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ عقیدے سے سمجھوتا کرے، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں، لیکن قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ تو سماج میں ایک دوسرا طبقہ جو تھا جو چاند سورج اور ستارے کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ ستارے کی پجاریوں کے پاس میں آئے اور ان سے کہا کہ جب ستارہ نکلا ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ رات میں چاند کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ صبح میں سورج کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جو اندھا ہوگا اس کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں سمجھانا چاہتے تھے کہ جو چیز نکلتی ہو ڈوبتی ہو، جو چیز طلوع ہوتی ہو غروب ہوتی ہو، وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ رب نہیں ہو سکتا تمہارا، اس لیے تم اپنے رب کی کھوج کرو۔ تو اس اسلوب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا، چاند سورج اور ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو دعوت دیا۔ آج بھی ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج نمسکار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سے ہو پاتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو سورج نمسکار کرتے ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان کی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر سماج ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ اٹھ پٹانگ بول دیتا ہے
وہ غلط باتیں بول دیتا ہے، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، چاند سورج اور ستاروں کے پجاری آپ کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اسی طریقے سے مورتیوں کے پجاری آپ کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، لیکن آپ دعوت کا کام ترک نہیں کرتے بلکہ اسلوب کو بدلتے ہیں، اسلوب چینج کرتے ہیں۔ کیا اسلوب چینج کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے حساب سے اسلوب چینج کیا، لہذا ہمیں بھی اپنے زمانے کے حساب سے طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک دن جب کہ ان کے تہوار کا دن تھا، جب سب کے سب تہوار منانے کے لیے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی، بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا۔ ایک بڑا بت تھا، اس کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی اور بت خانے سے نکل آئے۔ جب قوم مراسم کفر بجا لا کر کے بت خانے میں جاتی ہے تاکہ پوجا پاٹ کرے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری مورتیاں گری ہوئی ہیں، ایک بڑی جو مورتی ہے اس کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملزم کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ یہ کام تو تمہارے بڑے بت نے کیا ہے، پوچھ لو ان مورتیوں سے، اگر وہ بول سکتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تحکمانہ جواب تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ مورتیاں بول نہیں سکتی، اور آج کے بھی مورتی کے پجاری سمجھتے ہیں کہ یہ مورتیاں بول نہیں سکتی، لیکن روایت ہے، پرتھا ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بول نہیں سکتی، تب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، کیا تم ایسی مورتی کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی پیار سے، محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا انہوں نے اب بھی مان لیا؟ نہیں، ان کی غیرت دینی جوش میں آئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ جلاتے ہیں، اور پوری قوم اکٹھا ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا پاتی ہے؟ نہیں جلا پاتی۔ اور آج بھی وہی ابراہیمی ایمان تازہ ہو جائے تو آج بھی ہمیں آگ نہیں جلائے گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں اپنے وقت کے بادشاہ تک بھی پیغام پہنچانا شامل تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا، اس نمرود کے پاس آئے اور نمرود کو بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو نمرود نے کیا کہا؟ بتاؤ تمہارے رب کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی ویمیت۔ اس نے جب سنا تو دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو سزا دے دی اور ایک کو رہا کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ مارنا اور جلانا نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کا تجزیہ نہیں کیا کہ یہ تو مارنا جلانا نہیں ہوا، کیسا بھونڈا کام کرتے ہو تم، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی کلیئر بات کہی۔ کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو پچھم سے نکال دے۔ یہ سنتے ہی وہ بغلیں جھانکتا رہ گیا اور اس سے کچھ بھی نہ بن سکا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ تک بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہاں پر ہمیں 5ویں نمبر پر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہم دعوت کے راستے میں لگتے ہیں، دین کے کام میں لگتے ہیں، تو ہمارے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جاتی بلکہ کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن انجام بہرحال
ہمارے حق میں ہی ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا یا نہیں آزمایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ نبیوں کی آزمائش ہوتی ہے، حالانکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے مال میں آزمائش ہو رہی ہے، جان میں آزمائش ہو رہی ہے، صحت میں آزمائش ہو رہی ہے، کسی بھی طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے، تو آزمائش کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ اچھے لوگوں کی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں تو ہماری آزمائش ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، چنانچہ سب سے پہلے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، انہیں باپ نے گھر سے نکال دیا۔ دوسرے نمبر پر آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب مصر جاتے ہیں تو وہاں کے بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ چوتھے نمبر پر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، بیوی بھی مایوسی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، آپ بھی مایوسی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد نہیں ہے، حالانکہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ پانچویں نمبر پر جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے بڑھاپے کی عمر میں تو حکم دیا جاتا ہے کہ ننھے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ کے بآب و گیاہ سرزمین میں بسا آئیے، بسا آتے ہیں وہاں پر بھی۔ اور چھٹے نمبر پر جب بچہ وہی چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اسے قربان کر دیجیے۔ آزمائش پہ آزمائش ہے، لیکن ہر آزمائش پہ ابراہیم علیہ السلام پورا اترتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا تھا، کیا اس کی وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو گئی؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، کیا آگ نے آپ کو جلایا؟ نہیں، آگ سے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو بعافیت بسلامت نکالا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت پر بادشاہ حملہ کر پایا؟ نہیں، اس کے ہاتھ پیر اینٹنے لگے، 3 مرتبہ کوشش کیا، اور پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے بھیج دیا حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے سارہ علیہ السلام کے مشورہ سے ابراہیم علیہ السلام شادی بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مکہ میں اس بچے کو بسا آئیے، ننھے اسماعیل اور اس کی ماں ہاجرہ کو بسا آئیے، تو کیا مکہ جیسی بے آب و گیاہ سرزمین میں بسا آنے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی موت ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے آب زمزم جاری کر دیتا ہے، جو دنیا کے سارے پانیوں میں سب سے بہتر پانی ہے۔ اسی طریقے سے اخیر میں جو آزمائش تھی کہ کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کیجیے، وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا بچہ ذبح ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک دمبا بھیج دیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور قیامت کے دن تک یہ اسوہ ہم امت محمدیہ کے لیے رہے گا کہ ہم جانور کی گردن پر چھری پھیر کر کے دراصل اسی ایمان کو تازہ کریں گے کہ جس ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تازہ کیا تھا، اپنی اولاد، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر کے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے، لیکن بہرحال نتیجہ نیک بندوں کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔